السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 7 جو ہے اسے کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو ایک بار پھر جو ہے اپنی نیتوں کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں کہ نیت میں جو ہے وہ اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو ہے ہم اس کی کتاب کو جو ہے پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم وہ علم نافع حاصل کریں جس سے اپنی ذات اور دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے جز کو جو ہے وہ اس میں جو علم نافع جو ہے اس کی سمری میں ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ ہی جو ہے اسی کی کنٹینویشن اس جو ہے جز کے اندر ہے۔ سٹارٹ جو ہے وہ آیت نمبر 83 سے ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب انہوں نے جو ہے وہ کلام سنا جو رسول پر اترا تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور وہ بول اٹھے کہ اے رب، ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ یعنی الشاہدین کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہاں جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے جز کا کہ جب جو ہے نجاشی جو ہے اس نے کچھ پادریوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور آپ نے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی تو جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے جب نجاشی کے پاس ہی آیات جو ہے قرآن کی تلاوت کی گئی تھیں تو اس نے جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اس حق شناسی کا جو ہے وہ اظہار آنسوؤں کی شکل میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہچاننے کو، اس حق شناسی پر اتنا انعام کا اعلان فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یعنی یہ انہی کی قول کی جو ہے کنٹینویشن ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھلا اس چیز پر ایمان کیوں نہ لے کر آتے جبکہ حق ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ تو اس حق کے اظہار کو یعنی پہچاننا اور اس پر جو ہے اس کو قبول کر لینا اور اس کو ڈکلیئر کر دینا، اس اظہار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے قول کی وجہ سے جو ہے جنات، انہیں جو ہے جنات عطا کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ اور یہاں محسن کی ایک اور کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو حق کو جو ہے وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو دکھائی دے جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جو ہے ریورٹ کے لیے جو ہے دوہرے اجر کی خوشخبری دی تھی کہ جو پہلے اپنی کتاب پر ایمان لایا ہو اور پھر قرآن پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں معلوم پڑتا ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا، اس کے کلام کو پہچاننا، اور وہ جب اپنا اپنا لگنے لگے، دل میں ٹک جائے، یوں کہ جیسے جس چیز کی تلاش تھی اس کو پا لیا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اللہ نے اس کو اپنی نعمت جو ہے قرار دیا تھا، ہدایت کو، دین اسلام کو۔ تو یہ حق شناسی بھی علم کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، علم ہی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے، اسی لیے اس میں بڑھنے کی دعا سکھائی گئی کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یعنی اس چیز کے لیے انسان مسلسل جو ہے وہ دعا گو بھی رہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں بھی کرے
کہ وہ جو معرفت عطا کر دے، جو حق شناس بنا دے، وہ ہے علم جس میں ہم بڑھنے کی دعا کرتے ہیں کہ ربی زدنی علما۔ وہ جو ہم کو بھی جو ہے شاہدین میں شامل کر دے، یہ اس کا انعام ہے، اس کی قدر کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ انعام انسان کو ملتا ہے اور اس کی پھر قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہم کو نہ عطا کرتا تو ہم کہاں سے پا سکتے تھے؟ اسی لیے جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے یہ نکلتا ہے نا کہ الحمد للہ رب العالمین للاسلام، الحمد للہ رب العالمین للایمان، الحمد للہ رب العالمین للقرآن۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے وہ 89 میں جو ہے وہ قسم کے کفارے کی بھی بات کی، اور اس میں جو ہے وہ ایک جیسے سیکوینس ہے کہ جو ہے پہلے کیا اور دوسرا کیا، یعنی جب انسان دانستہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اور پھر اس کو توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 90 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہاں پھر ایمان والوں کو جو ہے وہ پکار لگائی گئی، اور 10ویں بار جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ یہ شراب اور جوا، یہ آسانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، تو ان سے بچو، پھر تم امید کر سکتے ہو کہ فلاح جو ہے تم کو نصیب ہوگی۔ تو فلاح جو ہے کامیابی جو ہے اس کے لیے ان کاموں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہوگا۔ تو مدینہ میں جب یہ حکم آیا تو اس سے پہلے سب کچھ ظاہر ہو رہا تھا، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ شراب بھی تھی، وہاں جوا بھی تھا، وہاں جو ہے وہ یہ 5 قسمت کے حال بھی معلوم کیے جاتے تھے۔ تب اس حکم کے آنے کے بعد جو ہے سب کو اپنے پچھلے کیے کی فکر ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ فرما دی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کہ جو ہے جو کچھ جو ہے ماضی میں انسان جو ہے وہ کر گزرے حکم پہنچنے سے پہلے یا حکم کا جو ہے علم ہونے سے پہلے، تو پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیتے ہیں اس انسان کو جو ہے جو ہدایت قبول کر لیتا ہے اور اپنی توبہ کر کے اصلاح کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ توبہ اور اصلاح جو ہے وہ ماضی کا گلٹ جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جس نے اپنا حال جو ہے اس کو سنوار لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے معاملے میں بھی اپنی رحمت سے جو ہے اس کو درگزر فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا جو ہے سبق ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ آیت کا اینڈ پھر دوبارہ محسنین پر ہو رہا ہے کہ یہ بھی احسان محسن کی صفت ہوتی ہے کہ جب جو ہے اس کو اس کی غلطی جو ہے وہ معلوم پڑ جائے تو وہ اس پر جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، اور یوں جو ہے وہ آج کو جو ہے وہ سنوارنے کی طرف جو ہے توجہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، یعنی اس کی توجہ جو ہے، اور خاص طور پر پھر تقویٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنے والا انسان جو ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ جو ہے خاص طور پر سمندر کے شکار کا جو ہے اس کا کھانا جو ہے اس کو جو ہے وہ حلال قرار دیا، یعنی جو ہے وہ احرام کی حالت میں۔ پھر آگے چل کر آیت نمبر جو ہے 101 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں گی، یعنی اگر بہت سوالات کرتے رہے تو پھر حلال کو بھی حرام کروا لو گے۔ پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا کہ ان کے کثرت سوال جواب نے جو ہے ان کے لیے احکامات کو جو ہے مشکل کر دیا تھا، تو تم بھی محتاط رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس شے کو نظر انداز کیا تم بھی کرو، اور اپنے لیے جو ہے مشکل پیدا نہ کرو۔ تو چیزیں حلال اور جائز ہیں جب تک کہ ان کو واضح طور پر حرام قرار نہ دیا گیا ہو، یعنی یہ ایک اصول ہے کہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ حلال اور جائز ہے دنیاوی امور میں، کہ جو ہے جب تک کہ یہ واضح نہ کر دیا جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے چیزیں مشکل کر لیں اور پھر حرام ہو گیا جو ان کے لیے پہلے حرام نہیں تھا۔
تو یہاں بھی سیکھنے کا یہ سبق مل رہا ہے کہ سوال جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جینون ہو، اور جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہو، سوال برائے سوال نہ ہو اور مشکلات پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اور بہت سوالات سے اسی لیے منع کیا گیا کہ جو ہے ہر بات اور ہر چیز کو سمجھنے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، جب اس لیول پر جو ہے وہ انسان پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بغیر سوال کے لیے ہی کیے ہی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جو چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دی اس کو کر لو، اور جو چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ بھول گئے، بلکہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے درگزر کیا، نظر انداز کیا، تم بھی جو ہے اس کو کر جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 105 میں جو ہے وہ وصیت کا جو ہے وہ حکم جو ہے 105 106 میں کہ وصیت کے احکام کا جو ہے ذکر فرما رہے ہیں، ان کی تاکید اور گواہی کے آداب یعنی فقہی پوائنٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 جو ہے اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ حواری جو تھے ان کی جو ہے ان کے سوال کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جو ہے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ جو ہے آسمان سے جو ہے وہ ایک مائدہ، ایک جو ہے خوان جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ اتار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ سوال ان کا کوئی ایک ڈاؤٹ ہے، مگر پھر انہوں نے جب اس چیز کو واضح کر دیا کہ نہیں، ڈاؤٹ نہیں بلکہ کیا ہے، نرید ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، ونطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور پھر یہ کہ جو ہے آپ کی سچائی پر ایک اور مہر لگے اور جو ہے ہم بھی جو ہے گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی ان کی وضاحت پر جو ہے قبول کر لی۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے جیسے پیروکاروں میں ایک فرق بھی جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ دو مزاج ہیں۔ ایک جو ہے انہوں نے ان پر جب منو سلوہ اترتا تھا تو انہوں نے کیا کیا شکایات اس کے بارے میں کی، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا اور وہ کتنے جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے وہ شکر گزار ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی اتاری گئی نعمتوں پر انسان شکر گزاری کیا کرے اور ان کو اللہ کی عطا سمجھے۔ پھر یہاں صحابہ کرام کا ایک نوبل کردار بھی دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی مطالبہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو ہے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ بنا لو، الہ بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو یا رب، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں جو ہوں ایسی کوئی بات جو ہے وہ کرتا جو میرے لیے حق نہیں تھی۔ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس بات سے الگ کیا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یعنی جو بات حق نہیں ہے تو نہ حق بات جو ہے وہ بھلا تیرا پیغمبر ہو کر جو ہے وہ کوئی پیغمبر جو ہے ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے وہ فیئر ویل سورہ کی طرح بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام کے جیسے قریب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہاں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ عاجزانہ جو ہے وہ مزاج بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہر شخص جو ہے وہ ایک عاجز غلام اور بندہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے رب، سب کے مالک ہیں۔ اور یہاں جو ہے یہ جیسے ایک منظر کشی بھی کی گئی ہے کہ قیامت والے دن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے تو بندے کو جو ہے وہ جواب دینے ہیں۔ تو یعنی اس دن کی جو ہے وہ ایک ہیبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے جو ہے وہ اولو العزم جو ہے پیغمبروں کی جو ہے وہ کیا حالت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے بات پرس کی تو انہوں نے اپنا وہی حقیقی تعارف جو ہے وہ لوگوں کو پیش کیا تھا جو کہ حق پر مبنی تھا، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جو ہے اس چیز کے لیے نہیں کہا تھا
جس میں جو ہے وہ بعد میں پڑھ گئے. اور پھر یہ کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، جو کہ آیت نمبر 118 میں آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کہ جو ہے وہ جس طرح سے بھی جو ہے جو چیز کا اہل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہی عطا کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم پہ رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ کس طرح جو ہے یہ قیامت کا دن جو ہے وہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا، انہوں نے سچ کہا، اور اسی طرح جو بھی انسان سچ کہے، اور صرف سچ زبان سے کہنے کی بات نہیں بلکہ سچ جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہو، سچ ہی پر مبنی انسان کے جو ہے اعمال ہوں، اس کی زندگی ہو، تو ایسے سچوں کو قیامت والے دن جو ہے سچائی پر، حق پر جو ہے زندگی گزارنا بہت فائدہ دے گا. یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ جھوٹ سے پوری طرح الگ ہو جائے، خود کو بھی کر لے، دوسروں کو بھی یہی بتائے، نہ خود کو دھوکہ دے نہ دوسروں کو دے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بھی تھا کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کہ جہاں جھوٹ آ جاتا ہے تو وہاں ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. تو جو ہے یہ مومن کی جو ہے پہلی اخلاقی صفت جو ہے یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ سچائی کو قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہی تو ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سورۃ آل عمران جب ہم نے پڑھی تو اس کا مرکزی مضمون جو تھا وہ اہل کتاب کو دعوت اور ان کی خیر سے فائدہ لینے اور ان کے شر سے جو ہے بچنا، اور پھر مسلمانوں کو اپنے اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت کا جو ہے ذکر آیا تھا نا، کہ جس میں جو ہے وہ ایک جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی بھی بات تھی. پھر اسی طرح سورۃ النساء جو ہے اس کا مرکزی مضمون میں کیا تھا کہ سب کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم تھا. یعنی چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک جو ہے ایک اجتماعی جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو. اور سورۃ المائدہ کیا ہے؟ شریعت کی تکمیل کے احکام، کہ کس طرح شریعت اب ایک میچورٹی کے لیول پر آ گئی ہے اور ان پر مکمل عمل درآمد کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ پہلی مکی سورہ ہے یعنی اس سیکوینس میں، اور یہ سورہ جو ہے پوری ایک ہی بار جو ہے وہ اتری تھی. اور اس کے بارے میں روایت کیا آتی ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس سورت کے ساتھ جو ہے وہ آئے تھے، اور ان کی تسبیح جو ہے اس سے جو ہے وہ پورا ماحول جو ہے گونج اٹھا تھا. یعنی وہ 70,000 فرشتے ساتھ آئے، جبریل علیہ السلام جب اس سورت کو لے کر آئے تو ساتھ ہی وہ سب جو ہے تسبیح بھی کر رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جو ہے سورت کا آغاز بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے حمد ہی سے ہوتا ہے. تو یہ طویل سورت ہے اور بہت ہی عظمت والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے اس سورت میں جو ہے توحید کا جو ہے اس کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا. اور سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ اللہ کی حمد اور تعریف ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر جو ہے ٹھہراتے ہیں. یعنی جو ہے وہ آغاز ہی میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بتایا کہ جو ہے تمہارا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر یعنی جو ہے تمہارا فوکس رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کی طرف ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو، کیونکہ جو ہے وہی ہے زمین و آسمان کا خالق، ہر چیز کا بنانے والا، تمہارا بھی جو ہے وہ خالق اور مالک. اور جو ہے لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس سے جو ہے نظر جو ہے ہٹا کر کہیں اور لگاتے ہیں اور کسی اور چیز کے جو ہے وہ دھوکے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل مکہ جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ہے مثال دے رہے تھے، جو جن کو یعنی ان بستیوں ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے تھے. فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیکم مدرارا، کہ کس طرح وہ لوگ سب جو تھے ان کو کیا کچھ ملا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 سے 10 آیات تک کہ نہ ماننے والے پھر ہر بات کا انکار ہی کرتے چلے گئے. یعنی جو بھی مل جائے، جو بھی ان کو پیش کر دیا جائے وہ انکار ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور کیوں؟ کہ تو پچھلے انبیاء کے ساتھ
جو کچھ معاملہ کیا گیا اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہر انکاری کا جو ہے رویہ جو ہے ایک جیسا ہے، ذہنیت ایک ہی جیسی ہے۔ پھر یہ کہ ان کے دلوں میں بیماریاں بھی ایک جیسی تھیں، اور وہ کیا ہے؟ خواہش پرستی کی اور کبر کی۔ بعض دفعہ یہ کوئی ایک، ان دونوں میں سے کچھ ایک، کوئی ایک بیماری تھی، اور بعض دفعہ دونوں ہی اکٹھی لگی ہوئی تھی کہ کتاب ہاتھ میں دیکھ بھی لیں، سب کچھ یعنی انہیں معلوم بھی پڑ جائے، مگر کیا ہے یعنی اپنی آنکھوں سے جو ہے چیزیں دیکھ بھی لیں، مگر کیا ہے کہ دل بلاک ہے حق سے، حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ حق جو ہے وہ خواہش پرستی اور کبر کا شکار ہے۔ اور پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا تو پھر کیا ہے ان کے دلوں پر تالے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ آیت نمبر 10 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بتا دیا گیا کہ جو ہے پچھلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا اور آپ کا بھی جو ہے اڑایا جائے گا، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے ذہنی طور پر جو ہے اس کے لیے تیار رہیں کہ انکاریوں کا یہی رویہ جو ہے چلتا آ رہا ہے پیچھے سے۔ اسی طرح آگے چل کر آیت نمبر 25 میں جو ہے اس بات کا تذکرہ کہ کس طرح انکار کرنے والے جو ہے وہ جو ہے اس کلام کو اساطیر الاولین جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اگین وہی بات ہے کہ جس انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے اس کا وہ اپنی لیول ہی کی جو ہے سوچ ہی کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ انہیں کس سے کہانیاں لگتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29 اور 30 میں کس طرح انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ آخرت کا انکار اور جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے سرکشی کرنا۔ حالانکہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے دنیا میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں، کتنی دفعہ اس کو ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، مگر انسان کی سرکشی اور ڈھٹائی جو ہے وہ اس کی حد ہے۔ تو جو ہے یہاں مشرک کا جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آخرت کا انکاری ہے۔ پیچھے مشرک یعنی آگے ہم مشرکین کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہے انہوں نے کہنا ہے کہ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم بالکل وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اور اہل کتاب میں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ لَا تَمَسُّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ جو ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جو ہے ہمیں تو ہرگز جو ہے وہ آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے جو ہے وہ چند دن۔ تو آخرت کا انکار ہی جو ہے بڑی بڑی سرکشیاں کرواتا ہے پھر، اور اس کا اقرار جو ہے وہ بندے کو بندہ بن کر سیدھا بن جو ہے رہنا جو ہے سکھاتا ہے۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 50 جو ہے وہ بالکل جو ہے اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پیغمبر بھی جو ہے وہ کسی چیز کے دعوے نہیں کرتے کہ اللہ کے خزانے ہیں ان کے پاس، بلکہ وہ پیغمبر کا مقام اور کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وحی ان کو کرتے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اوپر آیت نمبر جو ہے وہ 44 میں خاص طور پر جو ہے وہ ذکر ہوا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائشیں مصیبتیں انسان پر بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عاجزی کرے، مگر جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ کس طرح جو ہے وہ نافرمانیوں پر بھی جب اللہ دنیا جو ہے وہ اس سے محروم کرنے کی بجائے دنیا دیتا چلا جائے تو یہ دراصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ استدراج کا جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ بہت زیادہ جب آسانیاں ہو جاتی تھیں تو اس بات کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں، کہ کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ نہ کرو، نہ آؤ، نہ پلٹو، مزے کرو، مگر پھر جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ پکڑا آ جائے۔ یعنی جب انسان اس کے باوجود کہ ہدایت سے منہ موڑے رکھے، نافرمانیاں کرتا رہے، مگر اس کو دنیا ملتی چلی جائے، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کو ڈھیل دینا۔ اور اخذناہم بغتۃ کیا ہے کہ موت نے اچانک آ لیا، یا وہ نعمت جس کا اصل مزہ جو ہے وہ لینے ہی کے قریب تھا کہ وہ اسے اٹھا لی گئی، تو جو ہے وہ ایسا عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 74 سے 79 تک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ جن کو اہل مکہ بھی اپنے جو ہے اس بات کے لیے اکنالج کرتے تھے کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، اور اہل کتاب بھی انہیں اپنا کہتے تھے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جنہوں نے سب سے نظریں ہٹا کر ایک رب پر لگا لی تھی، مگر مشرکین تم اپنا حال دیکھو کہ تم نے اللہ سے نظر ہٹا کر دوسروں پر لگا لی ہے، تو پھر تمہارا اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا تعلق اور کیا مقابلہ۔
اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سوچ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ رب وہ نہیں ہوتا جو غائب ہو جائے، جو ڈس اپیئر ہو جائے، رب تو جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جس قسم کے بھی جو ہے دلائل جو ہے وہ پیش کیے۔ نمبر آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ حجت عطا فرمائی تھی، یعنی یہ دلائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ہر موقع پر جو ہے وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اچھے خیالات، اچھے افکار کا جو ہے وہ ذہن و دل میں جو ہے القاء کا ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک تائید اور مدد جو ہے ہوتی ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب انبیاء اسی توحید کا علم بھرتے تھے، کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی طرح جو ہے وہ شرک کرنے والا نہ تھا، اور آیت 88 میں کہا کہ اگر جو ہے کوئی شرک کرنے والا ہوتا تو پھر ان کے اعمال بھی جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دانے اور گٹلی کو جو ہے پھاڑنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں پر بھی غور و فکر کرو، ان سے بھی انسپریشن لو، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کا علم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اس کے قریب کرنے والا نہیں ہے، نہیں، دنیا جو ہے اللہ کا فعل ہے، تو اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر جو ہے وہ اس سے سبق لینا جو ہے، اس چیز کی بھی جو ہے بار بار جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 103 کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کو تو کوئی نگاہیں نہیں پا سکتی مگر وہ سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور جو ہے وہ سب چیزوں سے جو ہے وہ باخبر بھی ہے، یعنی صرف اس بنا پر کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے یہ مطلب مت لو کہ جو ہے وہ تم سے بے خبر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے 108 میں جو ہے وہ ایک ادب سکھایا گیا کہ وَلَا تُسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو ہے تم دوسرے لوگ جو جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو انسلٹ نہ کرو، ان کو یعنی جب تم کو دعوت کرو ان سے، اور کامن گراؤنڈز پر اور کامن سینس کے کو استعمال کرتے ہوئے جو دعوت دو، کوئی ایسی بات نہ کرو ان کے ریلیجن کے بارے میں کہ جو ہے جس کی بنا پر وہ اٹھ کر جو ہے وہ تمہارے رب کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ لوگوں کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے اپروچ بھی کرنا ہے تو خوبصورت واعظ کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ اور اچھے طریقے پر جو ہے وہ اپروچ کرنا ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ جو ہے دعویٰ الٹا پڑ جائے اور جو ہے وہ نقصان ہو فائدے کی بجائے۔ تو جز 7 میں ہمارے سیکھنے کی چیزیں کیا ہے کہ حق شناسی اللہ کا انعام ہے جو علم سے نصیب ہوتی ہے، پھر توبہ اور اصلاح جو ہے وہ ماضی کے پچھتاوے سے نکال دیتے ہیں، پھر بیجا سوالات مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان سے بچنا ہے، پیغمبر اپنے عمل سے حق بات کرنا سکھاتے ہیں، پھر خواہش پرستی اور کبر ہدایت قبول کرنے سے بھی روک دیتے ہیں، نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی وسعت ملنا اللہ کا قانون استدراج ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مثال ہیں جنہوں نے سب سے نگاہ ہٹا کر اللہ پر ٹکا دی تھی، تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ پھر کائنات اللہ کا فعل ہے، اس پر غور و فکر اور اس سے انسپریشن لینا عقل مندی اور عبادت ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں ہم نے سیکھا بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ ایسا علم نافع عطا فرمائے جو حق شناسی جو ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور پھر اسے پانے اس پر جو ہے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں خوب توبہ اور اصلاح کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور یہ مہینہ اس طرح سے ہماری زندگیوں سے رخصت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما چکے ہوں۔ پھر جو ہے ایک اور بات کہ بیجا جو ہے وہ سوالات جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی جو ہے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں نفع بخش جو ہے وہ سوال جو ہے پوچھنے اور جو ہے وہ جواب لینے کی جو ہے توفیق دے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باعمل انسان بنائے کہ ہم اپنے عمل سے حق بات پر عمل کرنا جو ہے وہ جو ہے دوسروں کو ایسی مثال جو ہے ہم پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خواہش پرستی سے اور کبر سے جو ہے اپنی پناہ میں رکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی جو ہے وہ رضا اور خوشنودی کے کاموں کے ساتھ اور بندگی بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی وسعتیں عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے لیے مثال ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسا جو ہے دین حنیف اور ایسی یکسوئی عطا فرمائے کہ جہاں ہر چیز سے ہماری نگاہ جو ہے ہٹ جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسی ٹک جائے کہ جس طرح سے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے والی آنکھ اور سوچنے والے دل دیں، اور جو ہے حق قبول کرنے والے جو ہے وہ دل عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔